قیامت کے دن اللہ کس طرح سے حساب و کتاب لیں گے؟ براہ مہربانی مختصر وضاحت کر دیں۔ یہ تو مختصر نہیں ہو سکتی ہے، تو بڑی لمبی وضاحت ہے بھائی، اس پر تو پورے بیانات ہیں، ہوں گے انشاءاللہ دوبارہ بھی۔ تولے جائیں گے اعمال، تولے ترازو میں، نیکیاں دائیں پلڑے میں اور برائیاں بائیں پلڑے میں۔ تو جس کا وزن بھاری ہو گیا نا، نیکی کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، گناہوں کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ ناکام ہے۔ کوانٹٹی پہ مدار نہیں ہوگا، ویٹ پہ ہوگا۔ بعض دفعہ ایک نیکی بہت بھاری ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک گناہ ہوتا ہے ایک ہے مگر بھاری بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ میں نیکیاں زیادہ کر رہا ہوں تو ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا۔ عین ممکن ہے وہ ایک گناہ جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہو اللہ کے ترازو میں وہ بھاری ہو، اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ بعض دفعہ یہ کہتے ہو میرے پاس اتنی نیکیاں تو یہ والی نیکی کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو بھائی ہو سکتا ہے وہ اتنی بھاری ہو کہ وہی بخشنے کا ذریعہ بن جائے۔ لوگ الٹا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار گناہ کرتے رہو، ایک آدھ کبھی نیکی تو ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ نیکی بخشنے کا ذریعہ بن جائے، اور مزید نیکی کا موقع ملے تو نہ کرو، پہلے ہی اتنی نیکیاں، ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی ایک کا وزن بڑھ جائے۔ تو الٹا سوچتے ہیں نا، الٹا، یہ الٹا ہر جگہ سوچا جاتا ہے، خوب سمجھ لو۔ جس آدمی کے مزاج میں ناشکری ہوتی ہے نا، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہر چیز کو الٹا سوچتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ بیٹا باپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ الٹا۔ باپ بیٹے کے بارے میں کیا سوچے گا؟ الٹا۔ بیوی شوہر کے بارے میں کیا سوچے گی؟ الٹا۔ شوہر بیوی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ الٹا۔ یہ ہو رہا ہے، اس کو سیٹنگ پہ لے آئیں تو سب سیٹ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ سیٹنگ پہ لے آئیں تو کیا ہو جائے گا؟ اب اس پر آیا کا پیغام یوٹیوب کے ذریعے دیا، کیا یہ نیا سال منانا جائز ہے؟ اگلے سال بھی ہیپی نیو ایئر کا کیک؟ جامع رشید نے اگر نئے سال پہ ہیپی نیو ایئر کہا ہے تو غلط کہا ہے، اول تو مجھے نہیں پتا، اور جامع رشید میں JTR پہ بعض دفعہ کچھ چیزیں جامعہ کی پالیسی کے خلاف بھی آ جاتی ہیں، جیسے اسلام اخبار چھپتا ہے نا، تو اب اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو مدیر کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، کسی نے خبر لگا دی۔ تو ایسے ہی جامعہ رشید کا جو JTR چینل ہے، بعض دفعہ اس پہ جامعہ کی پالیسی کے خلاف بھی چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں، تو اس میں اس کی غلطی ہوتی ہے جس نے پوسٹ چلائی ہے، تو آپ جامعہ کمپلین کریں تو وہ ہٹوا دے گا کہ نیا سال منانا یعنی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے کوئی ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں تو اس طرح تو ہم خوشی کے مواقع پر بھی خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، مثلا گانا بجانا، بے پردگی۔ دین پر عمل کرو تو آپ کو حقیقی خوشیاں، صحیح لائف کو انجوائے کرو گے۔ میں نے بتایا یہ جو گانا بجانا موسیقی ہے نا، اس کی مثال ہے چرس کی، اس کا وقتی نشہ ہوتا ہے لیکن دیر پا اس کے نتائج نہیں نکلتے۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست جرمنی گئے، انہوں نے جرمنی میں پنجاب کی کسی شادی کی ویڈیو دکھائی انگریز کو کہ لوگ ناچ رہے ہیں، جو پنجاب میں تھوڑا سا لبرل پنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ترقی زیادہ ہے نا، تو ہر جگہ نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر، تو وہ لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں شادی میں نا، تو اس نے دکھایا تو انگریز حیران ہو، اس نے کہا ان سب نے شراب پی ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا یار یہ پی کے بغیر پیے اتنا انجوائے کیسے کر رہے ہیں، یہ بغیر پیے شادی کو اتنا انجوائے کیسے کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے میں حیران ہو گیا، یار یہ کیا بات ہے عجیب سی، بغیر پیے انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اب آپ کا دوبارہ جرمنی جانا ہو نا، تو کہنا ایک مولوی صاحب سے میں ملا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ شادی کو بغیر پیے انجوائے کر رہے ہیں اور انجوائے میں ناچ رہے ہیں، ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملائیں گے جو بغیر ناچے انجوائے کرتے ہیں، ان کو پینے کی نہیں ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یاد رکھو اپنے آپ کو جس لائف پہ سیٹ کر لو گے نا، چرسی نے اپنے آپ کو کس پہ سیٹ کیا ہوا ہے؟ چرس پہ۔ اس کو چرس ملنے سے اب خوشی نہیں ہوتی، نہ ملنے سے غم ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو موسیقی کی دھنوں پہ سیٹ کر لیتا ہے، اب اس کو موسیقی سے خوشی نہیں ہوتی، موسیقی نہ ملنے سے ڈپریشن میں جاتا ہے وہ۔ تو آپ اپنے آپ کو میوزک پہ سیٹ ہی نہ کرو، تو ویسے ہی خوش رہو گے آپ۔ جیسے ہم چرس پیے بغیر ہی ہمیں وہ مزہ، تازگی ہے جو چرسیوں کو چرس پینے کے بعد ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ جو چائے کے عادی نہیں ہوتے، وہ چائے پیے بغیر ہی ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یاد رکھو جو موسیقی پہ سیٹ ہو گیا وہ اب گانے بجانے کے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو جو نہیں عادی تو نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ تو اور لائف کو انجوائے کرنا ہے تو جو انجوائے کرنے والی چیزیں، آپ جاؤ سفر کرو، نکاح کرو نا، یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ مجھے بتاؤ ایک شادی آپ کی دھوم دھام سے ہو،
اس سے بہتر نہیں ہے دال چاول کے ساتھ 4 شادیاں کر لو آپ. کیا خیال ہے؟ وہ دھوم دھام ایک رات کا ہوگا نا, دھاڑ ہو اٹھے, فائرنگ ہوئی, ٹھا ٹھا ٹھا, دلہن رخصتی ہو گیا, 1 ہفتہ گھلا گلا, 2 ہفتہ 1 مہینہ لگا لو, ختم. اب کیا ہوگا؟ تو وہی بیگم آپ کی, وہی بچے آپ کے, کیا انجوائے کرو گے؟ اس سے بہتر ہے کوئی ٹھاٹھا ٹھاٹھا نہیں, سادگی سے ایک بیوی آ گئی, کوئی ٹھاٹھا ٹھاٹھا نہیں, پھر دوسری آ گئی, تیسری آ گئی, چوتھی آ گئی. ایسا انجوائے کرو گے لائف کو, صحیح بتا دو, حقیقت. کیا خیال ہے بھائی؟ سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہو؟ ٹھیک ہے نا, سمجھتے سب. اور تفریح کرو, جاؤ چترال میں جاؤ, وہاں پر باغات ہیں, چشمے, ایسا مزہ آتا ہے, شکار کرو. گلگت جاؤ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا سوات جاؤ, ایسی خوبصورت جگہیں, چشمے, آبشاریں, ایسی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے. پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کرو یار, یہ کیا ایک رات کا شراب کا باب ہو گیا. اور اس سے ڈپریشن, بد نظری الگ ہوتی ہے, سیٹنگیں الگ ہوتی ہیں, ان کے پھر ایک الگ مسائل ہیں, رشتہ داریاں الگ ٹوٹتی ہیں, بہت مسائل ہیں اس سے. آپ کے بیٹے بیٹیاں باغی بھی ہو جاتے ہیں جب وہ اس لائف اسٹائل کے عادی ہوتے ہیں, ان میں شرم و حیا ختم. جب شرم و حیا ختم تو نہ باپ کی مانتے ہیں نہ ماں کی مانتے ہیں, وہ گھر کا ماحول ایک الگ. یہ جتنے شادی بیاہ میں ناچ رہے ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں جا کے ماحول دیکھا کرو, گھر میں یہ اتنے خوش نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو؟ گھر میں بیٹی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی ہے, اماں الگ میوزک سن رہی ہوتی ہیں, بیٹی الگ فلم دیکھ رہی ہوتی ہے. حقیقت ہے, ابا بھی ناچ رہے ہیں, بیٹا بھی ناچ رہا ہے, تو گھر میں اب ان کے ماحول نہیں ہوتا. یہ ایک مہینے کی خوشی کی خاطر اپنے گھر کی خوشیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اور جو یہ میوزک اور ان چیزوں میں نہیں پڑتے, ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے. بیٹی ماں کی اطاعت کرتی ہے, بیٹا باپ کی اطاعت کرتا ہے, محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں نیچرل نہیں ہیں, مصنوعی ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب, جہاں بھی جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہوں وہاں داڑھی ٹوپی شلوار قمیض پہ اعتراض کیا جا رہا ہے, تو داڑھی رکھیں, ٹوپی نہ پہنیں, پینٹ شرٹ پہن کے چلے جائیں, جو گنجائش ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ بھی تو پورے پروفیشنل مولانا بن کے جا رہے ہو, سمجھ رہے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے دعوت دینے آ رہا ہے مجھے یہ. تو بھئی آپ داڑھی تو نہ کاٹو, وہ تو حرام ہے. ٹوپی پہننا تو فرض نہیں ہے نا, شلوار قمیض بھی فرض نہیں ہے, تو آپ ذرا وہ بن کے چلے جاؤ, ٹائی وائی لگاؤ اور بڑا تمیز سے جا کے کیپ لگا لو, ٹھیک ہے نا, ایسے چلے جاؤ, لیکن داڑھی نہ کاٹو. مفتی صاحب مجھ سے داڑھی شیو کرنے کے لیے میرے والد صاحب ریزر منگواتے ہیں, کیا میں لا کر دوں تو مجھے گناہ ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے, جی گناہ ہوگا. آپ ایسا کیا کریں نا, کوئی ہیلا اختیار کریں اس میں, تاکہ والد ناراض بھی نہ ہو اور کوئی ٹیکنیکل قسم کا ہیلا ہو جائے. گنجائش تو ہے, اس لیے کہ ریزر صرف داڑھی مونڈنے میں استعمال نہیں ہوتا. آپ نیت یہ کر لو کہ میں ویسے ہی لا کے دے رہا ہوں, گنجائش تو ہے, لیکن اس گنجائش کی ضرورت کیا ہے؟ بہت مجبور ہو جاؤ تو الگ بات ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کرو گا. مفتی صاحب ہمارے یہاں نمازی اور داڑھی والے کو نیک سمجھا جاتا ہے, جبکہ میں نے بہت سے نمازی دیکھے ہیں جن کے لڑکیوں سے ناجائز تعلق ہوتے ہیں, اور بہت سے بے دین بے نمازی جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, شریف ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت سے داڑھی والے نمازی لڑکیوں سے غلط تعلقات ہوتے ہیں, ان پر آدمی اعتماد نہیں کر سکتا. اور بہت سے بغیر داڑھی والے بے نمازی ہوتے ہیں, آدمی ان پہ اعتماد اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے, ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس کا داڑھی کا قصور نہیں ہے اس میں, نہ نماز کا قصور ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے, لیکن اس نے کہا میں اتنی 2 نمبریاں کرتا ہوں تو کچھ 1 نمبر کام بھی کر لوں میں, تو وہ یہ سوچ کے نماز پڑھ لیتا ہے, یہ سوچ کے داڑھی رکھ لیتا ہے. تو ایک تو اچھا کام کیا نا اس نے, وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو برا کہا جائے گا, یہ والا اچھا کر رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یار داڑھی رکھ کے تو نے اچھا کام کیا, لیکن وہ کام تو کیا کر رہا ہے؟ غلط. اب وہ داڑھی بھی کٹا دے گا تو ایک کام اچھا کر رہا تھا وہ بھی گیا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات, اکثر اس طرح کے لوگ فراڈی بھی ہوتے ہیں. وہ اپنا گیٹ اپ دینداروں والا بناتے ہی اس چکر میں ہیں, جیسے یہ روحانی علاج والے, وہ اپنا گیٹ اپ اچھا بناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگ ہم پر اعتماد کریں. ان میں نے فراڈی تاجر بہت دیکھے ہیں جو داڑھی رکھیں گے اور ایسے سفید کپڑے, یہ میں نے بہت دیکھے. مجھے بڑا واسطہ پڑا ہے ایسے فراڈیوں سے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بڑا نیک پرہیزگار لڑکا آیا, ایسے مونچھیں صاف اور گھنی کالی داڑھی اور خوبصورت پگڑی, ایسا لگ رہا ہے ابھی تیزاب سے نہا کے آیا. یہ اتنا صاف ستھرا, کوئی جراثیم نہیں اس میں. یہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے, میں بڑا ہوشیار ہو گیا ہوں نا. اور ایسی خدمتیں کر رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ یار بس میں اس کو یہاں بٹھا دوں لا کے نا ممبر پہ, کیا اگلا جمعہ تم ہی کیا, میں تو بہت تم سے پیچھے ہوں. بزرگوں سے ملنا, یہ ملنا وہ ملنا, یہ کیا ہو رہا تھا؟ صرف ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے اس تعلق کو آگے کیش کرانا.
جب لوگوں کو یقین آ جائے گا مفتی صاحب کا اتنا کلوز ہے، اتنا اچھا، اتنا پیارا اللہ، اور پھر وہاں جا کے دوسرے کے ساتھ بھی، کسی مشہور آدمی کے ساتھ بھی وہیں، تو ایسے بھی ہوا ہے کہ کوئی مشہور آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں یہ ان کا آدمی ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ میرا آدمی، اور میری کرسی پہ جا کے بیٹھ کے سیلفیاں لی جا رہی ہیں، تصویریں لی جا رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم سب اپنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور ایک نمبر کے فراڈی. یا اور پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مدرسہ بھی بنا دیا چھوٹا سا نا، 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے اس میں، پھر وہ تصویریں ہمارا دینی ادارہ ہے اور مدرسہ ہے اور یوں ہے. تو بھائی وہ تو ہے مدرسہ، لیکن اس کے اتنے مصارف ہیں نہیں جتنا آپ چندہ لے رہے ہو، سمجھتے ہو؟ کوئی آڈٹ کا سسٹم تو ہے نہیں، وہ دبا دب نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو ایسے آدمی کے لیے منہ پہ نور لانا کوئی ٹینشن کا کام نہیں ہے. دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے یار کیا چہرہ نورانی اور کیا نیٹ کلین. تو میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے یہ، اور پھر پتہ چلتا تھا دوسرے علماء کو بھی یہ ٹوپیاں کرا رہا ہے نا، تو وہ سمجھ رہے ہیں ان کا آدمی، میں سمجھ رہا ہوں ان کا آدمی، وہ سمجھ رہا ہے اس کا آدمی. ایک دفعہ ایک مشہور آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں ان کو سمجھ رہا ہوں یہ اس کا آدمی ہے، ان کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا میرے ریفرنس سے، اور میرے ساتھ چپکا ہوا ہے ان کے ریفرنس سے، حالانکہ ہم دونوں کا کوئی ایسے ایک نہیں بہت. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ بھی ایک پھلترو اس طرح چپکا رہتا تھا، نائب بن کے نا وہ لوگوں سے ہدیے وصول کرتا تھا حضرت کے لیے، اور قیمتی اپنی جیب میں سستے. اب یہ بڑے لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا کیا ملا، ذرا جیبیں خالی کر کے دے بھائی، شرم بھی آتی ہے نا، ٹھیک ہے یار جس نے جو دے دیا صحیح ہے، اللہ برکت دے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیسے لفافے لے کے، انہوں نے بتایا کہ ان کو کہیں کسی نے بڑی رقمیں ہدیہ دی نا، تو ایک آدمی ان کا چمچہ بن کے وہ ہدیے، اب ایسا نہ ہو کوئی ان کا واقعی میں خادم ہو تو آپ اس پہ شک کریں، وہ پرانا واقعہ ہے، وہ والا خادم کو پھر انہوں نے نکال دیا تھا، تو وہ لے کے نا لفافے. اب کہیں کسی نے لفافہ دے کے ان کو بتا دیا میں نے آپ کو ایک بڑی رقم ہدیہ دی تھی، مل گئی؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں ملی. ورنہ لوگ پوچھتے تھوڑی ہیں، کہتے ہیں بھائی جب حضرت جی نے اتنا خوبصورت خادم رکھا ہوا ہے تو اعتماد کی بیس پہ ہی رکھا ہوگا نا. تو وہ جناب لفافے کہاں جا رہے ہیں، اس کی جیب میں جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے نا علماء کے ارد گرد، میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن پیسوں کے معاملے میں آپ چندے کے معاملے میں کسی پہ اعتماد نہ کریں. اب میرا یہ معمول ہے، کوئی مالدار آدمی مجھ سے تعلق کرتا ہے نا تو میں فوراً اس کو فون کر کے کہتا ہوں کہ میرے نام پہ کوئی چندہ لے تو مجھے بتانا آپ، کیونکہ بہت لوگوں نے چندہ مولانا طاری جمیل صاحب کے نام پہ بھی لیا ہے، ہمارے نام. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ سارے آپ کو ایسے لگیں گے جیسے حاجی اور عمرہ کرنے والے، دیکھنے سے آپ کو بہت نیک لگیں گے، اور باتیں بھی اللہ اور رسول کی اور علماء کے بہت اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں باتیں. اللہ ہدایت دے. تو یہ 2 نمبر لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ داڑھی والے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی، دیکھو غیر مسلم میں بھی اچھی صفات ہو سکتی ہیں، تو بغیر داڑھی والے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے نبی کے چچا ابو طالب تھے، غیر مسلم تھے، لیکن ایسے سخی تھے، ایسے بہادر تھے، ایسے غیرت مند تھے کہ آپ کی سوچ ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بہت اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے. حضرت خالد بن ولید غیرت مند تھے نا، لیکن یہ جب کفر میں تھے اس وقت بھی، اور جب اسلام لائے اس وقت بھی. اور یہودی جو تھے وہ اسلام بھی لاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ منافق ہیں یا واقعی مسلم ہوئے ہیں، وہ پینترے بدلتے تھے، حالانکہ وہ مذہبی لوگ تھے، وہ آسمانی کتابوں کو فالو کرتے تھے، وہ زنا سے بچتے تھے. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی برا ہو لیکن اس میں کچھ اچھی کوالٹیز ہوں، اور کوئی آدمی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو مگر اس میں بہت ساری برائیاں ہوں. اس لیے میں خواتین کو کہتا ہوں رشتہ کرنے سے پہلے صرف کسی کی داڑھی ٹوپی پگڑی نہ دیکھیں، کیونکہ یہ اگر 2 نمبر ہوا نا تو پھر یہ چھوٹا 2 نمبر نہیں ہوگا، پھر یہ بہت بڑا 2 نمبر ہوگا. سمجھتے ہو؟ اگر رکشے کو ٹھیکے پہ لیتی ہوں پھر بعد میں وقت بہت ہو گیا ہے، میں صبح 10 بجے اٹھتا ہوں، پھر نماز فجر قضا پڑھتا ہوں، یہ اتوار کو دے دیں یا اگلے جمعے کو دے دیں، میں فجر قضا پڑھتا ہوں، اس میں بالکل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. نماز فجر کی قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور جب آنکھ کھلے اسی وقت پڑھ لیں مکروہ وقت نکلنے کے بعد. میرا ایک بچہ 1 سال کا پورا نہیں ہوا تھا، ایک دوسرے بچے کی امید ہے، تو اس صورت میں لوگ کہتے ہیں پہلا بچہ خراب ہوگا اور دودھ بھی خراب ہوگا. فضول بالکل غلط بات ہے. دیکھو عورت جب بچے کو فیڈ کراتی ہے تو اکثر حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے، لیکن اگر حمل ٹھہر رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، یہ بہت صحت مند خاتون ہے. سمجھ رہے ہو نا؟
حدیث میں یہ مضمون ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا کہ جب تک ایک بچہ اپنی فیڈ مکمل نہ کر لے حمل روکو, لیکن پھر آپ نے اجازت دی اس کی اور فرمایا کہ اگر اس سے کوئی نقصان ہوتا تو جو غیر مسلم اقوام ہیں اہل فارس ان کو نقصان ہوتا, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اگر ایک عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, اسی دوران پریگننسی ہو جاتی ہے, تو نہ پہلے بچے کو کوئی نقصان ہے نہ دوسرے کو. آپ دیکھیں گے کہ دوسرا ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ صحت مند پیدا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت یعنی بچے کو جب فیڈ کراتی ہے نا یا حمل سے ہوتی ہے تو اس کی خوراک پر توجہ دینی چاہیے. صرف بیانات سنا دینا کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی جنت میں جائے گی, تو شریعت نے یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ اس کو کھلانے پلانے پر بھی توجہ دو. اور خوراک کی 2 قسمیں, ایک ہوتی ہے کوالٹی والی خوراک, ایک ہوتی ہے کوانٹٹی والی. آپ نے اس کو 6 بریانی کی پلیٹیں کھلا دیں تو خوراک تو پراپر مل رہی ہے, مگر یہ جیسے بعض خواتین چاہتی ہیں نا ہمارے دودھ زیادہ پیدا ہو, بچے کو پورا نہیں ہو رہا, تو ایسی چیزیں کھاتی ہیں جس سے دودھ بڑھ جاتا ہے. وہ دودھ کوالٹی کے اعتبار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑھتا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا. کوالٹی کے اعتبار سے جب بڑھے گا جب اس میں پروٹین والی چیزیں کھائی جائیں, انڈے منڈے کھائے جائیں, مچھلی وچھلی کھائی جائے اپنے خرچے پہ. اب میرے پہ فون کریں گے یار میں نے آپ کے, اس طرح بھی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں مجھے. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا, اللہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ جتنا گنجائش دیتا ہے بس اسی حساب سے بچے سب کے سیٹ. ہم نے ایسے دیکھے ہیں گاؤں دیہاتوں میں صرف روٹی پہ ہی چل رہے ہیں. بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا تیرے کو کیا پرابلم ہے, اگر میں میرے پیدا ہونے سے تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اتنے وزنی بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں بھی فٹ فاٹ ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ان خوراکوں کا بھی زیادہ مسئلہ نہ بناؤ. اللہ نے گنجائش دی ہے تو خوراک کھلاؤ, نہیں دی ہے تو بولو بھائی میں بھی یہی سوکھے پاپے کھا رہا ہوں, تم بھی سوکھے پاپے کھاؤ, تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو نا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بہتر خوراک جو پریگننسی میں ماں کے کھانے کی ہے, یہ بچے کو جو فیڈ کرانے والی ہے, جو ہٹو بچوں قسم کی خوراک ہے, دودھ کو گرم دودھ میں کھجوریں بھگو دو اور بیگم سے بولو صبح اس کو کھا لو, اللہ کا واسطہ اس کو صبح کھا لو. وہ نہیں کھائے گی. خواتین کو اپنی مرضی کی چیز کھلانا کسی کے باپ میں اس کی طاقت نہیں ہے. یہ اتنی بہترین خوراک ہے, اس کو بیگم کو مشورہ دو, بیگم یہ کھجوریں میں خرچے پہ لے کر آیا ہوں, حلال کی کمائی ہے, یہ دودھ ہے حلال کا, ڈبے کا دودھ نہیں, بھینس کا جو دے رہی ہے یا بکری کا یا گائے کا جو بھی ہے, اس کو بوائل کر کے گرم کر کے اس میں کھجوریں ڈال دیں, گھٹلی نکال دیں, صبح بیگم سے بولے اللہ کا واسطہ تجھے میں پیسے دوں گا یہ کھا لے تو. کیونکہ کھاتی نہیں ہیں عورتیں, ان کو کھانا وہی ہے جو ڈبل روٹی ہیں چائے میں ڈبو کے کھانی ہے ان کو نا, تو صحتیں برباد خود کی ہوئی ہیں. جب آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں نا تو آپ میں کارب جو ہے نا گلوکوز کی وہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے, آپ کی بھوک ختم, جو پروٹین چاہیے تھے اب وہ ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو دودھ میں جو پروٹین, پھر بچے بیمار ہوتے ہیں اس خراب دودھ کی وجہ سے, پھر ڈاکٹروں پہ خرچہ, ایک عذاب میں پڑ گیا. دیکھو جو آپ بکری پالو نا, جو بکری کا بچہ ماں کی فیڈ پہ ہوگا, جوان ہونے سے پہلے ڈاکٹر کی تک جانے کی ضرورت, ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوگا. جو بچہ ماں کی فیڈ پر ہو اور ماں کا دودھ صحت مند ہو, وہ صحیح چیز کھا رہی ہو, ڈبل روٹیاں پاپے نہ کھا رہی ہو, تو وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا. اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب خرابی کہاں آ رہی ہے, فیڈ میں خرابی ہے اس کی, یا تو دودھ نہیں مل رہا اس کو, یا ڈبے کا لگوایا ہوا ہے, یا دودھ تو ہے مگر وہ دودھ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کی کمی پوری کرے. وہ دودھ جو ماں کھائے گی وہی دودھ بنے گا نا. تو پاپے کھا کے جو دودھ بنتا ہے تو بچہ پاپے جیسا ہی ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. سمجھ رہے ہو؟ تو بات ختم کر جی. اچھا میں بتا رہا ہوں, اس پہ بات کر رہا ہوں, ابھی یہ جلدی سے مکمل ہو جائے نا, یہ بہت اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اگر ایک بچے کے بعد حمل ٹھہر گیا تو گرانا تو بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے. روکنے کی اجازت ہے, وقتی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے. اور روکا اس بیس پہ جانا, کوئی اگر کہے کہ بھی ایک بچہ ہے فوراً دوسرا, عورتیں 6-7 بچے ہو گئے, سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ, اس بیس پہ اگر کوئی ایک وقفہ کر لیتا ہے تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ حمل ٹھہرنے سے پہلے, ٹھہرنے کے بعد اب اجازت نہیں, کیونکہ اللہ نے اس کو حیات اور زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. جب اللہ نے ایک سلیکٹ کر لیا ہے نا تو اب اس کی آپ نہیں کر سکتے اس کو. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک انسان کو دنیا میں آنے سے روک رہے ہیں.